الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا حضرات محترم، گزشتہ 3 مجلسوں سے آپ کے سامنے عباد الرحمن کا تذکرہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کے بندے ہیں یا جنہیں اللہ اپنا بندہ تصور کرتا ہے ان کے کیا اوصاف ہیں۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو اللہ ان کی صفات کے طور پہ بیان کرتا ہے، اور کچھ ایسی صفات ہیں جو وہ معاشرے میں بہت زیادہ پھیلنے کے باوجود نہیں کرتے۔ ان میں 3 اتنے بڑے جرم تھے کہ جن کے قریب بھی اللہ کے بندے نہیں جاتے۔ ان میں پہلا یہ تھا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے علاوہ مدد کے لیے، مصیبت میں، تکلیف میں، رزق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ دوسرا یہ جرم بھی نہیں کرتے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ نے جس نفس کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، جس کا حق نہیں، وہ یہ حق نہیں استعمال کرتے۔ کلیش کتنا بھی بڑھ جائے وہ دوسرے کو قتل نہیں کرتے۔ تیسرا فرمایا ولا یزنون، جو اللہ کے بندے ہیں وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو ان خباثتوں سے محفوظ رکھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کیا ایک انسان اگر اپنی زندگی میں ان میں سے کسی غلطی کا ارتکاب کر چکا ہے، اب وہ اللہ کے بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟ جبکہ اسے احساس ہے کہ میں غلط کیا ہے اور وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ بھی ہے، اللہ رب العزت جو اپنے بندوں پہ بڑے ہی رحیم و کریم ہیں، انہوں نے اپنے بندوں کے لیے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جب مرضی تو آ جا، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وہ ہے باب التوبہ۔ دو وقت ایسے ہوتے ہیں جب یہ توبہ کا دروازہ انسان پہ بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں بند ہوتا۔ ایک حدیث میں 3 باتیں فرمائی۔ نمبر 1، جب تک انسان کی زندگی ہے، جب مرضی، وہ جوانی ہے، وہ بڑھاپا ہے کہ وہ بیماری کی انتہا ہے، کسی بھی وقت توبہ کرے، اللہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ کب انسان کی توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کی جان کو لینے کے لیے ملک الموت آ جاتا ہے، فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ ان فرشتوں کو جب دیکھتا ہے، اب یہ اگر توبہ کرے گا بھی تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ سورج روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سورج واپس پلٹ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور آنے والے دن کے لیے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ اسے اجازت دیتے ہیں تو دوبارہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ ایک وہ دن آئے گا جس دن قیامت نے قائم ہونا ہے، تو اللہ اس سورج کے سجدے میں اٹھنے سے پہلے کہے گے تم طلوع نہیں ہو سکتے، اب واپس پلٹ جاؤ۔ جب یہ مغرب سے واپس پلٹ آئے گا تو اس دن بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کوئی بھی جرم کر بیٹھا ہے، ہر مجرم کے لیے اللہ رب العزت نے ایک واضح اعلان کیا ہے۔ سورۃ زمر ہے، 24واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی ان سب کو بتا دیجئے، کیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، کتنا ہی ظلم کر لیا، حد سے بڑھ گئے، کوئی حد نہیں چھوڑی جو اللہ کی نہ توڑی ہو۔ اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، کچھ نہیں کیا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑا۔ اسرفوا علی انفسہم، اپنی جان پہ جتنی بھی زیادتی کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اگر احساس ہو جائے کہ میں غلط تھا، میں غلط کرتا رہا، تو اللہ سے معافی مانگ لینا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وہ ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، گناہ کی معافی کے لیے اللہ نے ایک شرط لگائی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اگر توبہ کرنی ہے مجھ سے، میرے غصے اور ناراضگی کو ٹھنڈا کرنا ہے،
اگر اپنی خطاؤں پہ چاہتے ہو کہ قلم پھر جائے تو توبۃ نصوحا، پھر توبۃ نصوحا کرنا. نصوحا ایسی توبہ ہوتی ہے، یعنی سچی توبہ. انسان دل میں یہ نہ رہے کہ توبہ کر لیتا ہوں پھر کر لوں گا، پھر ایسے ہو جائے گا، پھر توبہ کر لوں گا، ابھی کون سا مرنے لگا ہوں. ایسی کیفیت میں انسان آنے والے وقت کا انتظار کرتے کرتے موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی. تو اس لیے ضروری ہے توبہ کے لیے ہم کل کا انتظار نہ کریں. جب بھی احساس ہو جائے اسی وقت، اے آدم کے بیٹو، اے حوا کی بیٹیوں، اللہ کو تمہارا توبہ کرنا اتنا محبوب ہے، اتنا وہ خوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے فرمایا کہ ایک شخص بہت لمبے صحرا میں سفر کر رہا ہے اپنی سواری پہ. جب عین وسط میں پہنچا تو تھک ہار کے ایک نخلستان میں ایک جگہ اپنی سواری کو بٹھا کے خود سو جاتا ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، نہ اس کی سواری اور نہ اس کے کھانے پینے کا سامان کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑا سخت پریشان ہوتا ہے، چاروں طرف بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن سواری کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، اور وہ اپنے قدموں پہ چل کے نہ آگے نہ پیچھے اس کو کراس نہیں کر سکتا. ایسے حالات میں چاروں طرف موت کے علاوہ کوئی رستہ نہیں. وہ اسی غم میں نڈھال ہو کے بیٹھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، غش کھا جاتا ہے. جب اسے افاقہ ہوتا ہے، ہوش میں آتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بما سامان اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. جو بالکل زندگی سے مایوس ہو چکا، اچانک اسے زندگی مل جائے تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے بے اختیار لفظ ہی الٹے کہہ دیے، کہا تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں، تو نے کتنا احسان کیا. یعنی اسے اپنے الفاظ پہ کنٹرول نہ رہا، خوشی اتنی ملی. کہا اس بندے سے بھی زیادہ اللہ ابن آدم کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے. تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ، اپنے رب سے توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرنا. اور کیا اللہ کرے گا؟ عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری خطاؤں پہ قلم پھیر دے گا. اس نے کوئی خطا نہیں کی، اس نے کبھی غیر کو نہیں پکارا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، اور اس نے کبھی بدکاری نہیں کی. کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنی خطاؤں پہ معافی مانگنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی خطا نہیں کی. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیں تو ہمارے لیے اللہ کا ایک عام اعلان ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. رب وہ ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کیسے کریں؟ کیسے یہ سب کچھ ہوگا؟ ہمارا رب ہم پہ کیسے راضی ہو جائے گا؟ کیسے خطاؤں پہ قلم پھیر دے گا؟ اللہ ان آیات میں فرماتے ہیں، پہلی بات وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم ایک غلط ٹریک پہ چل رہے ہو، پتہ چل گیا ہے کہ میری منزل اس طرف نہیں ہے، تو دانا اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لے کے واپس آ جائے، اپنے اصل ٹریک پہ آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنِيبُوا، دنیا کی خباثتوں میں اپنے آپ کو آلودہ کرنے والے انسان واپس پلٹا۔ کس طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ اپنی خواہش کے پیچھے نہ چل، اپنے معاشرے کی رسومات کو نہ دیکھ، اور یہ نہ سوچ کہ میری ذہنی لذت کس میں ہے۔ آج اپنی لذتوں کو روک لے، کل قیامت کے دن تیرا رب خود کہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تیرے من کی خواہش ہے وہ مجھ سے کہہ میں پوری کرتا ہوں، اور جو تو مانگے گا تمہیں ملے گا۔ دینا چاہتا ہے اللہ، اس کے لیے رستہ یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں پلٹ آؤ واپس، إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بنو، اپنی خواہش کے نہیں، اپنی سوچ کے نہیں، اپنے دوست کے نہیں، اپنے حکمران کے، اپنے مولوی اور پیر کے نہیں، اس کے فرما بردار بنو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے پہلے پلٹاؤ کہ جب کہ اس کا عذاب تم پہ حق ہو جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا میں اگر سیلاب آتا ہے تو اس سیلاب کا کوئی نہیں دنیا کی طاقت روک سکتی۔ دنیا میں بڑے بڑے ممالک ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ہم شہنشاہ ہیں، کیا دنیا کے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ٹیکنالوجی میں جاپان اور امریکہ سے آگے کوئی نہیں ہے؟ کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں اللہ کی آفتیں جتنی ان دو ممالک میں آتی ہیں کہیں نہیں آتی؟ جب زلزلے آتے ہیں تو کیا اس کی کھڑکھڑاہٹ کو روک سکتا ہے؟ اللہ اگر بلڈنگوں کو گرانا چاہتا ہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ جب اللہ سمندر کو حکم دیتا ہے اچھل کے پورے شہر کو برباد کر کے دوسری طرف نکل جا، تو کیا کوئی بند باندھ سکتے ہیں؟ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے اپنے رب کی فرما برداری کر لو کہ وہ تم پہ عذاب مسلط کر دے، پھر کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہ ملے ہیں نہ مل سکتے ہیں، فرما برداری کیسے کریں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا رستہ بتایا، کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اس کی اتباع کرو جو اللہ نے تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کی ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ فقط ایک کتاب نہیں ہے، اس قرآن کی اتباع کا حکم ہے۔ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا نام نہیں ہے، کسی مولوی کے پیچھے لگنے کا نام نہیں ہے۔ کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اس سب سے بہترین چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے نازل کی ہے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون،
اس سے پہلے پہلے اس کی اتباع کر لو کہ تم پہ عذاب آ جائے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے ساتھ بنا کیا ہے۔ اور پھر انسان جو بھی بہانہ لگا سکتا ہے، جو اس کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، اللہ نے وہ وقت سے پہلے ہی بتا دی۔ میں ضرور عرض کروں گا، 24واں پارہ ہے، سورۃ زمر ہے، اپنے گھروں میں اٹھا کے ضرور دیکھو، اس کی آیت نمبر 53 سے شروع ہو جائیں، پورا رکوع پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اگر بے توبہ مر گئے تو پھر اللہ سے یہ رو رو کے کہیں گے، ہائے افسوس مجھے اپنی ذات پہ، افسوس مجھے اپنی سوچ پہ، افسوس مجھے اپنے کردار پہ، یا حسرتا، بہت دکھ ہے اپنے آپ پہ مجھے، الا ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اپنے رب سے کیوں منہ موڑا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں ہمیشہ مذاق کرنے والوں میں ہی شامل رہا، کبھی نماز کا مذاق، کبھی روزے کا مذاق، زکوٰۃ حج کا مذاق، عمرہ کرنے کا مذاق، اگر کسی کا کپڑا مرد کا ٹخنوں سے اوپر ہے تو اسے مذاق، اگر کسی نے رسول اللہ کی سنت سمجھ کے رکھی ہے تو اس کا مذاق، اس وقت چیخے گا اپنے آپ پہ، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، افسوس میں نے اپنے رب سے کیوں منہ موڑا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ہمیشہ مذاق کرنے والوں میں رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی، یہ مکاری ہے، چلاکی کرے گا، اللہ اگر تو چاہتا تو مجھے بھی ہدایت دے دیتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، میں بھی تقوی والا ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ، اس وقت جب تم اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لو گے پھر یہ کہو گے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دی، میں بڑا اچھا بن کے واپس آؤں گا۔ اب اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بلا ٹھیک ہے، قد جاءتک آیاتی، کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، فکذبت بہا، کس نے حق دیا تھا میری آیات کو جھٹلاؤ، میرے حکموں کا انکار کرو، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت، ہر بات میں تکبر کرتے تھے۔ وہ چھڈو مولویاں نو، بالکل چھوڑ دیں، مولوی کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن رب کو تو نہ چھوڑو، اس کی تو حیثیت ہے۔ فاستکبرت، ایک ہم گناہ کرتے ہیں، دوسرا اکڑتے ہیں، کیا ہو گیا جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہی جرم تو ابلیس نے کیا تھا، ابا، پہلے اللہ کے حکم کا انکار کیا، واستکبر، اور پھر تکبر کیا کہ میں ٹھیک ہوں، اور کافروں میں ہو گیا، تو ہم جو مرضی کر لیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ سارا مکالمہ تمہیں پہلے بتاتا ہوں جو تم میرے ساتھ کرو گے، پھر اس کے بعد دیکھیں عمومی طور پہ ہم یہ کہہ کے اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہیں، مولویوں کے پاس اپنے پلے تو کچھ ہے نہیں، یہ ہمیں بھی اپنی زندگی نہیں جینے دیتے، ہماری خوشی انہیں بھاتی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ایسی نہیں بات۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں بڑی سخت بات فرما رہے ہیں، جو شخص وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا نا، صرف اس لیے کہ لوگ خوفزدہ رہیں یا میری بات مانیں،
اللہ نے وہ بات نہیں کہی لیکن لوگوں کے سامنے اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولے، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ایسے بندے کے منہ کو کالا کر دوں گا میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، مجھے بتاؤ متکبروں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے۔ اپنی غلطی پہ تکبر کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور اپنی غلطی پہ پریشان ہونا سیدنا آدم کا طریقہ ہے۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی تھی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی، شیطان اپنی غلطی پہ متکبر ہوا، آدم علیہ السلام روتے رہتے تھے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے خود طریقہ بتایا کہ اس طرح توبہ کر، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو وہ طریقہ میرا مالک و خالق مجھے اور آپ کو بھی بتا رہا ہے کہ اگر احساس ہے اپنی غلطی کا اور چاہتے ہو کہ میں بھی اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤں، تو إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، پھر اللہ تمہیں رستہ دیتا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے، لیکن توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ معاف، پھر دوسرے دن وہی، پھر وہ آمن، ایماندار بن جائے، اور صرف ایماندار ہی نہیں، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، پھر اس کی زندگی تبدیل ہو جائے، پھر غیر اللہ کو پکارنے کے بجائے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، وہ غیر اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا بن جائے۔ یہ یو ٹرن ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، پہلے زندگی لاپرواہی میں گزر رہی تھی، نماز دل چاہا پڑھ لی، نہ دل چاہا نہ پڑھی، فرائض میں بے شمار کوتاہیاں تھی، اب نیک عمل کی طرف پوری طرح آ جائے۔ اگر یہ اللہ کے بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اگر یہ چاہتا ہے کہ ساری مخلوق کے اندر اللہ آواز دے کے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے قیامت کی ہولناکیوں میں اتنے آرام اور سکون سے کھڑے ہونے والوں، ادھر تو آؤ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، ادھر آؤ، تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے، راضیۃ مرضیہ، تمہارا رب تم پہ راضی ہے، تم بھی اپنے رب پہ راضی ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میرے بندوں میں شامل ہو کے جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ اس کے لیے ضروری ہے، ہم میں سے کوئی انسان خطاؤں سے پاک نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ یہ کہتے ہیں نا فلاں کامل ہے، کوئی کامل نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، جو میرے آقا علیہ السلام نے کہا وہ سچ ہے، جو ہم سوچتے کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے۔ خطاؤں کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، کوئی خطاؤں سے پاک نہیں ہے، لیکن آگے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، ان سارے خطا کاروں میں اچھا وہ ہے جو اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت اس توبہ کو پسند کرتے ہوئے قرآن میں کہتا ہے
ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور توبہ کون کرتا ہے؟ جسے اپنی خطاؤں کا احساس ہو، وہ گناہوں سے نکل کے توبہ کر کے اچھے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور طہارت کب اختیار کرتے ہیں؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ جسم میں میل کچیل آ گئی، پھر ہم نہاتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں پاک ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے جسم، ہمارے دل گناہوں سے آلودہ ہو جاتے ہیں، اور جب انسان ان خطاؤں کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف آتا ہے تو اللہ پاک کر دیتا ہے۔ اللہ انہی سے تو محبت کرتا ہے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح علی ھذا القیاس سارے وضو کے متعلق فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد ہم اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے پاک بننے والوں میں شامل فرما دے، اللہ مجھے توبہ کرنے والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا، جہاں سے مرضی اندر آ جاؤ، تیرے لیے ہی جنت ہے، ان 2 کلموں کی وجہ سے۔ اور صرف کلمات کو ادا کرنا نہیں سب کچھ ہوتا۔ آپ دانا لوگ ہیں، آپ یہ بات سمجھتے ہیں اگر ایک شخص اپنی زبان سے ایک بات نکالتا ہے لیکن اس پہ خود عمل نہیں کرتا، آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ آپ اس سے محبت کریں گے یا نفرت کریں گے؟ جب کو آپ کو علم ہے یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ تو جب کہ ہم ایک دوسرے سے اپنا آپ چھپا بھی لیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے کردار کا، گفتار کا تو پتہ ہوتا ہے، اندر کے کردار کا دوسروں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں جو ذات چیک کر رہی ہے وہ ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے باطن کو جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رستہ دیا ہے اپنے بندوں میں شامل ہونے کے لیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو شخص توبہ کرتا ہے اور ایماندار بنتا ہے، پھر نیک عمل کرتا ہے، عمل عملا صالحا، ایسے عمل کرتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز انسان کا یہ بدلنا، اپنی کیفیت کو تبدیل کرنا، غلط رستے کو ترک کر کے اچھے رستے کی طرف آنا، یہ اللہ کو اتنا خوش کر دیتا ہے کہ اللہ اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اے میرے بندے میں نے صرف تجھے معاف ہی نہیں کیا بلکہ اپنی سابقہ زندگی میں جتنی خطائیں تو نے کی ہے آج سے میں انہیں نیکیوں میں شامل کر رہا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ کیوں سب کچھ ہوا؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے، اس لیے اس نے اتنا بڑا انعام دے دیا ہمیں۔ کی خطائیں تھی لیکن ان خطاؤں پہ پریشان ہو گئے، اب اللہ سے معافی مانگ لی، یو ٹرن لے لیا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ گئے، اس کی نافرمانی اور معصیت کو چھوڑ دیا، اس کو ناراض کرنے کے سارے کاموں کو ترک کر دیا، اسے راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے جھک گئے، اپنی آنکھوں سے اس کے سامنے رو دیے، اپنے دل کو اس کے سامنے نادم کر دیا، پریشان ہو گئے۔ اللہ کو اتنی خوشی ہوئی اس بندے کے بدلنے کی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ کہتے ہیں میں ساری خطائیں نیک عمل میں شامل کر دوں گا۔
اور میرے عزیز بھائیو، ہم دیکھیں کہ اللہ تو اتنے رحیم و کریم ہیں، اللہ تو اتنے مہربان ہیں، تو کیسی بات ہے ہم نہ تو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، نہ اس کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہنے والا کہہ دیتا ہے، سننے والے سن لیتے ہیں، دونوں ہی ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ مالک نے جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک رہے گی، عزت نیکی میں رکھی ہے، برائی میں عزت کبھی نہیں ملے گی۔ آپ نے کسی چور کو کبھی دیکھا ہے کندھوں پہ اٹھا کے لایا ہو کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا تھا؟ کسی بدکار کو کسی نے شاباش دی ہو؟ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک نمازی کو ہر بندہ شاباش دیتا ہے، وہ اس کے ماں باپ ہیں یا محلے دار، ہر دیکھنے والا، وہ بچہ ہے، جوان ہے یا بوڑھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، دیکھیں اللہ نے جو عزت رکھی ہے وہ نیکی میں ہے، لیکن ہم جن چیزوں میں عزت تلاش کرتے ہیں وہاں ذلت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عزت دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے یہی رستہ ہے کہ ہم واپس آ جائیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، اس توبہ کرنے میں کیا کچھ نعمتیں مل سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار۔ ہم ان چیزوں کو صرف وظائف کی حد تک لیتے ہیں کہ یہ پڑھیں، اتنی بار پڑھیں تو بس ٹھیک ہے، حالانکہ بار پڑھنے والی بات نہیں ہے۔ حقیقتاً توبہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے آئندہ نہ کرنے کی عہد کرے اللہ سے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی توبہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو توبہ کو لازم پکڑ لیتا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، اگر خطا ہوئی تب بھی، اگر نہیں تو تب بھی ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کے نتیجے میں 2 انعام دیتے ہیں اللہ۔ پہلا انعام جو آخرت میں ملنا ہے وہ تو اپنی جگہ، دنیا کے اندر 2 انعام جو ملتے ہیں ان میں پہلا، اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، جو مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے میں اسے مصیبتوں سے نکال دیتا ہوں۔ اب یہاں بظاہر نظر نہیں آتا، کہتے ہیں لو جی کوشش کرنی چاہیے، بھئی کوشش کر بھی لو تو بعض اوقات کوشش کامیاب ہوتی ہے، بعض اوقات ناکام ہو جاتی ہے، لیکن جس مالک کے حضور کر رہے ہیں، جو وعدہ کر رہا ہے، وہ تو جب چاہے مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ من لزم الاستغفار یجعل لہ مخرجا، جو استغفار کو اللہ سے معافی طلب کرنے کو لازم پکڑ لے گا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دے گا۔ اور دوسرا انعام، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پھر ایسی جگہ سے اسے رزق دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے بھی مل جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے سب سے اہم چیز استغفار ہے۔ قرآن کریم میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آتا ہے۔ ابو جہل، اس کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سر فہرست تھا۔ ایک دن زچ ہو گیا۔ اب جن پہ یہ ظلم کرتے تھے وہ ظلم سہنے کے باوجود زچ نہیں ہوئے تھے، ظلم کرنے والا زچ ہو گیا، اور اس نے بہت بڑا رسک لیا۔ آیا سارے لوگ بیت اللہ کے ارد گرد ہیں تو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے زور سے کہنے لگا، اللہم
ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ اب اللہ نے پتھروں کی بارش نہیں برسائی۔ یہ کافر تو خوش ہو گئے کہ لو جی، اگر یہ حق پہ ہوتے تو اللہ کے گھر کے دامن اس کے غلاف کو پکڑ کے کہا تھا کہ اللہ ہم پہ پتھروں کی بارش برسا، نہیں ہوئی، اس مطلب حق پہ نہیں ہے۔ اب اہل ایمان کے دل کی تسلی کا معاملہ تھا۔ اگلی آیات میں اللہ وہ فرماتے ہیں، پہلی بات فرمائی، کہا اے میرے نبی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پہ عذاب نہیں کرتا۔ نبی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب تک نبی قوم میں موجود ہیں، پہلی جتنی بھی اقوام میں اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، پہلے نبیوں کو کہا تھا آپ نکل جائیں، پھر میں عذاب کروں گا۔ اللہ کے نبی کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ مطہر ہوتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ لحاظ اپنے انبیاء اور رسل کا ہوتا ہے۔ کہا ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ایسا تو نہیں ان پہ عذاب کر دے وانت فیہم، جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اب اگر آپ موجود نہیں ہیں تو پھر عذاب کو ٹالنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ اس قوم سے بھی عذاب کو ٹالتا رہتا ہے جس کے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے جو رات کو اٹھ کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور جو دن میں نمازوں اور دوسری حالات میں چلتے پھرتے اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں۔ ہم بہت سی مصیبتیں ہم پہ ان کے استغفار کی وجہ سے ٹل جاتی۔ کسی نیک اور اچھے انسان کو دیکھ کے نفرت نہ کرو، اس سے محبت کرو کہ شاید ان لوگوں کی وجہ سے ہم پہ عذاب ٹلا ہوا ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ان میں آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کسی قوم پہ عذاب کو تب ٹالتا ہے جب ان میں استغفار کرنے والے موجود ہوں، نہیں اللہ کا عذاب آتا۔ جب ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ نہیں بخشتے۔ وما کان اللہ، اس لیے استغفار یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے عذابوں اور آخرت کے عذابوں کو تو اس نے ٹالنا ہی ہے، دنیا کے عذابوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج پوری کی پوری دنیا مصیبتوں کی زد میں ہے، ہر طرف خوف و ہراس ہے۔ آخرت، قبر اور اس میں آنے والے واقعات تو صرف ہم نے رسول اللہ کی زبان سے یا قرآن کی زبان سے ہم نے سنے ہوئے ہیں، دیکھے کسی نے نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہم سارے معاملے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر خود اپنی اولادوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے ملک کے ساتھیوں کو، اپنے مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے صرف ایک قوم تھی جس پہ عذاب ٹال دیا تھا، وہ یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ جب یونس علیہ السلام ناراض ہو کے چل پڑے، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، تو ناراض ہو کے چل پڑے کہ بھئی اللہ کا تم پہ عذاب آئے گا، میں جا رہا ہوں، یعنی ڈسہارٹ اتنے ہو گئے۔ تو دوسری طرف غصہ تھا کہ اللہ عذاب کیوں نہیں ڈال رہے ان پہ۔ تو اللہ نے پہلے تو نبی کو پکڑ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم 17واں پارہ ہے، اللہ کہتے ہیں وَظَنُّونَ، ظنون یونس علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ہم سے ناراض ہو کے چل پڑا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ،
انہوں نے کیا سوچ لیا تھا کہ میں اسے پکڑ نہیں سکتا. پھر اللہ نے کیسے پکڑا کہ خود اپنی طرف سے بچ کے دریا کے پار جا رہے تھے، وہ بھنور میں پھنس گئی، مچھی کے پیٹ میں چلے گئے. دنیا کا ہر انسان جانتا ہے سانپ اور مچھلی جسے نگل لے اس کی ممکن ہی نہیں کہ وہ زندہ واپس پلٹ آئے. جب اندھیروں میں گئے تو ذہن میں آیا میرا تو رب مجھ پہ ناراض ہو گیا. فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں کے اندر پھر رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے. لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں ظالم ہوں. تو جب اللہ سے درد دل سے دعا مانگی تو اللہ تو اتنے رحیم و کریم ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے اپنے بندے ذنون کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک جتنے ایماندار لوگ اس کیفیت میں آ کے مجھ سے دعا کریں گے میں انہیں بھی نجات دیتا رہوں گا. لیکن آج ہم آیت کریمہ کے نام پہ لاکھوں گٹلیاں رکھ کے پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ نہیں ملتا. میرے بھائیو، یہ صرف کلمات کو ادا کرنا نہیں ہے، اس دل کی گہرائی میں کیفیت کو بنانے کا نام ہے کہ انسان واقعتاً اپنی خطا پہ شرمندہ ہے اور اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہے لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، مجھے کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس مصیبت سے نہیں نکال سکتا. سبحانک، تو پاک ہے، تو نے جو کیا ہے وہ غلط نہیں. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اسی طرح میں نے یونس علیہ السلام کو مصیبت سے نجات دی، اور قیامت تک اہل ایمان جب بھی مجھ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کریں گے میں انہیں نجات دیتا رہوں گا. تو اگر ہم دنیا کی مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں تو اپنے رب سے استغفار کریں. اگر اللہ کے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے رب سے استغفار کریں، اس سے معافی طلب کریں. ہم اللہ کے بندوں میں بھی شامل ہو جائیں گے، ہم پہ دنیا کی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی. ہمیں دنیا کے اندر رزق کی ضرورت ہے، اللہ ہمارے رزق میں فراوانی عطا کر دے گا. میرے بھائیو، یہ سب کچھ بھی چھوڑیں، اگر ہم اللہ کے بندوں میں شامل ہو گئے تو یہ سب سے بڑا انعام ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوگا کہ ہم اللہ کے بندوں میں آ جائیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کو پاک رہنے والا بنائے. خطائیں بہت ہیں لیکن اللہ کی رحمت ساری خطاؤں سے زیادہ وسیع ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت خاص اسے عطا کرتا ہوں جس کے دل میں میرا خوف آ جائے، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. اور جس کا دل بے خوف ہو جائے وہ اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت بے خوفی کی زندگی گزارنے سے ہمیں بچائے، اور ساری زندگی جب تک زندہ ہیں اللہ اپنا خوف نصیب فرمائے. انسان کی عزت اور عظمت کا رستہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارے. دنیا میں وہی ادارہ کامیاب ہوتا ہے جس کے باس سے اس کے لوگ
حیا کرتے ہوں اور اس کی وجہ سے سارے کام کرتے ہوں، اور جس باعث کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل جائے وہ مملکتیں بکھر جاتی ہیں، وہ ملک اجڑ جاتے ہیں اور ان میں کچھ نہیں رہتا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اگر اللہ کا خوف ہوگا، یہ دنیا بھی پرسکون، ہماری ذات بھی پرسکون، ہمارے گھروں میں بھی سکون ملے گا۔ اگر اللہ کو ناراض کیا تو یہ سارا سکون چھن جائے گا، جس طرح آہستہ آہستہ چھن رہا ہے۔ پوری دنیا خوف میں مبتلا ہے۔ اللہ اس حالات میں ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس شر سے، اس بیماری جو دنیا بھر میں پھیل چکی ہے، اللہ ہمارے ایک ایک بھائی مسلمان جو بھی اس ملک میں رہتا ہے، اللہ ہمارے بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، سب کی حفاظت فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ، تیرے ایک کلمہ کن سے اگر آسمان بن سکتا ہے، زمین بچ سکتی ہے، پہاڑ بڑے بڑے بن سکتے ہیں، تو ان پہاڑوں کو چلا سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، تو اے اللہ تیرے حکم کے مطابق، اے اللہ تیرے چھوٹے سے حکم سے یہ ساری تکلیفیں اور بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام